الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ پیارے بچوں، بزم امینیہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے کی طرح آج بھی ایک نئی چیز آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ آج جو چیز ہم سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ضاد پڑھا جائے گا یا ضاد پڑھا جائے گا۔ یہ جو لفظ ہے صاد کے بعد آتا ہے ضاد، اس کو قرآن مجید کے اندر ضاد پڑھیں گے یا ضاد پڑھیں گے۔ اس لفظ کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، جانیں گے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید کون سی زبان کے اندر نازل ہوا ہے؟ عربی زبان کے اندر۔ کون سی زبان کے اندر؟ عربی زبان کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور سعودیہ عرب کے اندر عربی لوگ جن کی زبان بھی عربی ہے وہ بھی آج تک 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے قرآن کو نازل ہوئے۔ آج بھی مکہ کے اندر بھی اور مدینہ منورہ کے اندر بھی ضاد ہی پڑھا جاتا ہے، ضاد نہیں پڑھا جاتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ قرآن عربی کے اندر ہے، ہماری زبان کے اندر تو نہیں ہے نا۔ ہم تو عجمی ہیں۔ جو عربی نہیں ہوتا، جس کی زبان عربی نہیں ہے، اس کو عجمی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عجمی۔ اور عجمی کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ گونگا۔ مطلب یہ ہے کہ عرب والے جو ہیں، یعنی سعودیہ عرب والے اور جہاں بھی عربی زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں وہ ہم کو گونگا سمجھتے ہیں، ہمیں عجمی کہتے ہیں، اور ہم عجمی ہیں کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ تو جن کی زبان عربی ہے اور قرآن بھی عربی میں ہے تو جیسے وہ پڑھیں گے ہمیں بھی اسی طرح پڑھنا پڑے گا، ایسے ہی نا؟ جس طرح وہ پڑھیں گے ہمیں بھی اسی طرح ہی پڑھنا پڑے گا۔ اور جو ضاد کا لفظ ہے یہ ہماری اردو کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ ہماری زبان جو اردو ہے اس کے اندر ضاد ہے۔ عربی کے اندر ضاد، اگر عربی کے اندر ضاد ہوتا تو وہاں مکہ مکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر بھی ضاد پڑھا جاتا، لیکن آپ ابھی نیٹ پہ آپ سن لیں ان کو، ابھی یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں اور وہاں کے قاری صاحب کی تلاوت نکالیں، نماز کی نکال لیں یا ویسے سورۃ الفاتحہ کی نکال لیں، سرچ کریں، سنیں
تو وہ یہی پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی وہ غیر المغضوب نہیں پڑھیں گے آج بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عربی کے اندر زواد ہوتا تو آج والے تو چلو پھر زواد پڑھتے نا، چلو پہلے نہیں پڑھتے تھے، چلو آج شروع کر دیتے۔ تو پتہ چلا زواد لفظ عربی کے اندر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں زواد کلمتن اجنبیتن، یہ اجنبی کلمہ ہے، مطلب کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کون سا لفظ آ گیا۔ وہ عربی یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو لفظ نہیں ہماری زبان کے اندر، پتہ نہیں یہ کہاں سے لے کے آ گئے۔ تو ان کی زبان کے اندر زواد نہیں ہے۔ قرآن کے اندر بھی، قرآن بھی عربی کے اندر ہے، تو قرآن جب پڑھا جائے گا تو زواد نہیں پڑھیں گے بلکہ ضاد پڑھیں گے۔ اگر کوئی عربی آپ سے پوچھے کیف حالک، اور آپ آگے سے کہیں انی مریض، ان کو پتہ نہیں چلے گا آپ نے کیا کہا ہے، ان کو نہیں پتہ چلے گا آپ نے کیا کہا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے نا، انہوں نے پوچھا کیف حالک، آگے سے آپ کہیں گے انی مریض، اب ان کو سمجھ آئے گا کہ یہ بندہ بیمار ہے، یہ مریض ہے۔ اگر آپ عربی میں بھی زواد کہیں گے تو انہیں سمجھ نہیں آئے گا، وہ پتہ نہیں اس نے کیا جواب دے دیا۔ تو لفظ عربی کے اندر ضاد ہے، زواد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی عرب کے اندر بھی ضاد ہی پڑھا جاتا ہے۔ آپ چاہے یوٹیوب اور گوگل پہ آپ سرچ کر کے کسی بھی قاری قرآن کی جو وہاں کا پڑھنے والا ہو، وہاں کا رہنے والا ہو، اس کی تلاوت سن لیں، آپ کو ضاد ہی پڑھتا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو بات تھی، یوں میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب میں آپ کو تفسیر سے بھی اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں جو تفسیر ہے یہ ہے خزائن العرفان، یہ لکھی ہوئی ہے حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور صفحہ نمبر ہے میرے پاس 1092۔ اس کے اوپر مسئلہ لکھتے ہیں، پوری توجہ سے سننا، یعنی ضاد اور ضاد میں فرق کتنا ہے یہ سننا، اور جو جان بوجھ کے ضاد پڑھے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ سنیے۔ مسئلہ لکھتے ہیں، یہ میرے پاس جو ہے وہ نشان بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے اس مسئلے کو دیکھا تھا تو میں نے تبھی نشان لگا لیا تھا تاکہ میں اپنے بچوں کو بھی اس مسئلے کے بارے میں بتاؤں، ٹھیک ہے۔ تو جامعہ مدینۃ العلم کے پیارے بچوں، اس تفسیر خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 1092 پر یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے غیر المغضوب علیہم کی بجائے غیر المغضوب علیہم پڑھے، یعنی ضاد کی بجائے زواد، جان بوجھ کے پڑھے، کیا کرے؟ ایک تو ہے کہ غلطی سے پڑھنا، ایک ہے جان بوجھ کے پڑھنا۔ تو لکھا ہے غیر المغضوب بضا، یعنی ضا کے ساتھ پڑھنا، یعنی مغضوبی پڑھنا، اگر قصدن ہو، جان بوجھ کے پڑھا جائے تو یہ تحریف قرآن اور کفر ہے۔ یعنی جو جان بوجھ کے پڑھے گا غیر المغضوبی، جان بوجھ کے پڑھے گا، وہ معاذ اللہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ قرآن کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، قرآن کے اندر تحریف ہو جاتی ہے، اور قرآن کی تحریف جو ہے یہ کفر ہے۔ قرآن کی تحریف کیا ہے؟ کوئی شخص قرآن کے اندر تبدیلی کرے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا، کافر ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تبدیلی ہے قرآن کے اندر،
کہ قرآن کے اندر ضاد ہو اور ہم ضاد پڑھیں تو یہ قرآن کے اندر کیا ہے؟ تبدیلی، اسے تحریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو جو جان بوجھ کے قرآن کے اندر تحریف کرے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، وہ بندہ یہ کفر ہے۔ تو اس لیے یہاں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ غیر المغضوب کو ضاد کے ساتھ پڑھنا، یعنی غیر المغضوب پڑھنا، اگر یہ قصدن ہو تو یہ تحریف قرآن اور کفر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو کبھی بھی زندگی میں غیر المغضوب کو ضاد کو ضاد نہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر جان بوجھ کے نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ لکھا ہے ورنہ ناجائز، یعنی اگر جان بوجھ کے نہیں پڑھتا تو ویسے پڑھ دیا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی منع ہے۔ قصدن پڑھنا، جان بوجھ کے پڑھنا، یہ تو کفر ہے، تحریف قرآن ہے۔ اور جان بوجھ کے نہ ہو، ارادتاً نہ ہو تو یہ بھی ناجائز اور منع ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا مسئلہ سنیں، اور آگے لکھا مسئلہ، جو شخص ضاد کی جگہ ضاد پڑھے، ضاد کی جگہ ضا پڑھے، تو کہا کہ اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو امامت کرواتا ہے، امام ہے مسجد کا، لیکن پڑھتا ضالین کی بجائے ضالین پڑھتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوگی، اس بندے کی نماز بھی، جس کی اپنی نماز نہیں ہوگی اس کے پیچھے جو کھڑے ہیں ان کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ امام کی نماز ہوگی تو ہماری ہوگی نا، پیچھے جو کھڑے ہیں۔ اگر امام کی ہی نہ ہو تو پیچھے کھڑے ہونے والوں کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر امام کا ہی وضو نہیں ہے تو پیچھے والے چاہے سارے وضو کر کے آ جائیں، دو مرتبہ، چاہے 5 دفعہ وضو کر کے آ کے کھڑے ہو جائے، اگر امام کا ہی وضو نہیں ہے تو پیچھے والوں کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ امام کی اپنی نماز نہیں ہوگی۔ جب امام کی ہی نہیں ہوگی تو پیچھے کھڑے ہونے والوں کی بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تو مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص ضاد کی جگہ ضا پڑھتا ہے تو اس شخص کی امامت جائز نہیں ہے، یعنی اس امام کی اپنی نماز نہیں ہوگی، اور جو اس کے پیچھے پڑھیں گے ان کی کیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جو ضاد کی بجائے ضاد پڑھتا ہو، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ایسے بندے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جو ضاد کی بجائے ضاد پڑھتا ہو۔ جب آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی راستے میں جا رہے ہیں، سفر پہ ہیں، تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، مثلا تو مغرب کا وقت ہے یا عشاء کا ہے، تو امام قرات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو پہلے آپ کان لگا کے سن لیں کہ یہ ضاد پڑھتا ہے یا ضاد پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے بھی ہو جائیں اور وہ آگے سے ضاد کی بجائے ضاد پڑھ دے، اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی تو آپ کی نماز کیسے ہوگی جو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے پہلے سننا ہے اس کی تلاوت کو، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، سمجھ آ گئی؟ پہلے اس کی تلاوت کو سننا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ چلا اور آپ کھڑے ہو گئے اس کے پیچھے، جب اس نے تلاوت کی پھر آپ کو پتہ چلا کہ اس نے تو ضاد کی بجائے ضاد پڑھا ہے، تو آپ فوراً نکل جائیں، فوراً اپنی نماز توڑ دیں، اپنی اکیلے کی نماز پڑھ لیں، وہ بہتر ہے۔ نہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ اپنی پڑھ لیں، لیکن ہو تو جائے نا، ٹھیک ہے؟ تو اکیلے پڑھ لینا، لیکن ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی جو ضاد کی بجائے ضاد پڑھتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ خزائن العرفان فی تفسیر القرآن کے صفحہ نمبر 1092 میں مسئلہ موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
قرآن کے اندر ضاد ہے، ضاد نہیں ہے، اور آج بھی اہل عرب مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر بھی آج بھی ضاد ہی پڑھتے ہیں، ضاد نہیں پڑھتے۔ ان کی زبان میں ضاد کلمۃ اجنبیۃ یعنی کلمہ اجنبیہ ہے، وہ اس لفظ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر اور ہماری زبان کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، یہ ہماری اردو کے اندر ہے، ہم اپنی اردو کے اندر جو مرضی کہتے رہے۔ اگر میں کہوں کہ میں مریض ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا اردو ہے۔ اگر وہ پوچھیں کیف حالک، میں کہوں انی مریض، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، مجھے بتانا پڑے گا انی مریض ضاد کہنا پڑے گا، پھر ان کو سمجھ آئے گا کہ یہ بندہ کیا بتا رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے اندر کبھی بھی ضاد نہ پڑھنا، اگر قصدن پڑھیں گے، جان بوجھ کے پڑھیں گے تو یہ کفر اور تحریف قرآن ہے، اور اگر قصدن نہ ہو پھر بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے بندے کی امامت بھی جائز نہیں ہے، ایسا بندہ امام بھی نہیں بن سکتا جو ضاد کی بجائے ضاد پڑھتا ہو، اور اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ امام کی اپنی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اور اس مسئلے کو یاد رکھیں گے اور آگے بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے دوست احباب کو بھی یہ مسئلہ بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں دین سیکھنے آتے ہیں تو یہاں سے سیکھ کے آپ نے گھر والوں کو بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ نے سیکھا اور گھر والوں کو آپ نے سکھانا ہے تو ان کو پتہ چلنا ہے نا، ہاں جی۔ اگر آپ بتائیں گے نہیں تو ان کو پتہ چلے گا؟ انہوں نے آپ کو اس لیے دین پڑھنے کے لیے بھیجا تاکہ آپ پڑھیں اور پھر گھر والوں کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔